لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے انسان اور ایمان، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عنایتوں کا ذکر کیا، ان عطاؤں کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا ہے، اور انسان کو ایک بلند مقام عطا کیا، اور بلندی تک پہنچنے کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہے، جتنے اسباب کی ضرورت ہے، جتنی فیسلٹیز کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں انسان کو عطا کی. انسان کے وجود کے اندر بلندی کی خواہش رکھی، بلند ہونے کی خواہش رکھی، آگے بڑھنے کی خواہش رکھی. انسان کے اندر یہ تمنا ہے کہ وہ آگے بڑھے، بلند ہو، نام کمائے، عزت کمائے. انسان کے وجود کے اندر ہے. کچھ لوگ اسے دبا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ابھار دیتے ہیں. یہ انسان کی سعادت کی نشانی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے آپ کو اس بلند مقام تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے. اور ایک بات ہم یاد رکھیں کہ اگر راہ حق میں، سیدھے راستے میں انسان اگر بلند ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اللہ کی عطائیں بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں. اللہ اس کے لیے نیکیوں کا راستہ، اللہ اس کے لیے اچھائیوں کا راستہ کھول دیتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے اور سہولیات فراہم کرتا ہے کہ وہ بندہ آگے بڑھے. خاندان، قبیلہ، کمیونٹی، رشتہ دار، دوست، یہ سارے لوگ انسان کا سہارا بن سکتے ہیں، لیکن انسان کو کمال تک نہیں پہنچا سکتے. سپورٹنگ رول وہ پلے کریں گے. اصل محنت خود انسان کو کرنی ہے، اصل تلاش خود انسان کو کرنی ہے. ہم نے بتایا کل کی مجلس میں، پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، پرسنالٹی کو نرچر کرنے کے لیے انسان کوشش کرے، تلاش کرے، اور یہ پلان بنائے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس قوم سے جو لے رہا ہے وہ قوم کو دے کر جائے. سروس کی صورت میں، وقت کی صورت میں، مال کی صورت میں، خدمت کی صورت میں، کوئی نہ کوئی چیز. جیسے کسی بزرگ اسکالر نے کہا، اگر کسی انسان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، پھر اسے لینے کی تمنا بھی نہ رکھے. کچھ نہ کچھ وہ دینے کی کوشش کرے، کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. یا کلام کی صورت میں، یا کتاب کی صورت میں، یا کام کی صورت میں. ایسا کام کر کے جائے کہ لوگ یاد رکھیں، ایسی بات کر کے جائے لوگ یاد رکھیں، ایسی کتاب لکھ کے جائے
لوگ یاد رکھیں، نہ کام ہو، نہ کلام ہو، نہ کتاب ہو، تو 10-12 سال کے بعد لوگ بھلا دیں گے اور لوگ بھی اسے بھول جائیں گے۔ اگر وہ باقی رہنا چاہتا ہے تو اس راستے میں آئے، اپنی پرسنالٹی کی طرف توجہ کرے، تو کچھ نہ کچھ انسان کام کر کے اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم ایک دوسرے رخ کی طرف چلیں گے، جو انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا، بہترین ممکنہ حسن انسان کو عطا کیا۔ ہر انسان اپنی جگہ پر اللہ کی ایک شاہکار ہے، ہر انسان اپنی جگہ پر اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنے وجود کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ دوسروں کی نظر میں، انسان اپنی نظر میں وہ ایک اچھا اور خوبصورت اور خوش شکل انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی بد شکل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ شکل اور رنگ انسان کے نگاہوں میں ہوتا ہے، خود انسان اپنے وجود کو اچھا سمجھتا ہے۔ اس لیے انسان نے آئینہ بنایا، مرر بنایا، تاکہ انسان اپنا چہرہ اس مرر میں، اس آئینے میں دیکھ سکے۔ گھنٹوں انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، بال بناتا ہے، چہرہ بناتا ہے۔ کوئی انسان کوشش کرتا آئینے کے سامنے کھڑا رہے۔ آج کل اتنے آئینے ہو گئے ہیں گھر کے اندر، ہر جگہ پر آئینہ ہے۔ بیڈ روم سے لیتے ہوئے انسان کے کاریڈور تک دیکھے گا انسان، ہر قدم پر، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی آئینہ پہ۔ گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر گاڑی میں آئینہ، موبائل اٹھاتا ہے، پھر موبائل میں اپنا فیس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہونا بھی چاہیے، وہ اللہ کی شاہکار ہے۔ لیکن ایک دعا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یاد آ گئی ہے تو میں چھپا نہیں سکتا اور کنجوسی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ دعا یہ ہے کہ جب انسان آئینہ دیکھے، ضرور دیکھے، تعریف کرے اپنے آپ کی، میں کتنا اچھا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آئینہ دیکھنا تو یہ دعا ضرور کر لینا، وہ دعا یہ کہ پروردگار، جس طرح تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا ہے۔ پروردگار تو نے جس طرح میرے چہرے کو اچھا بنایا ہے، میرے دل کو بھی اچھا بنا دے، میرے کردار کو بھی اچھا بنا دے۔ اگر اس طرف انسان توجہ کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے انسان کی کامیابی انسان کے قدم چومے گی۔ تو یہ انسان شاہکار ہے اللہ کے کارخانے کا، اللہ نے اسے بنایا، اچھے انداز میں بنایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی بنانے والا ہوتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو پسند کرتا ہے۔ پتہ نہیں مجلس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جو بھی بنانے والا ہوتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو پسند کرتا ہے، جو بھی خالق ہوتا ہے اپنی مخلوق کو پسند کرتا ہے، جو بھی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اپنے پلان کو، اپنے نقشے کو وہ پسند کرتا ہے، دل سے پسند کرتا ہے، دل سے چاہتا ہے، کوئی اس کے خلاف بولے وہ پسند نہیں کرتا، وہ دل سے پسند کرتا ہے اپنی مخلوق کو، اپنی بنائی ہوئی چیز کو ہر ممکنہ طور پر اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی مس یوز کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، میں نے نقشہ ایسے بنایا تھا، بہترین نقشہ تھا، انہوں نے تھوڑا بدل دیا، تھوڑا اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، سارے گھر کا نقشہ بدل گیا ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ، وہ انجینئر اور وہ خالق ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک مصور جو تصویر بناتا ہے اپنی تصویر کو بہت پسند کرتا ہے، گھر کے دیوار پر اس کو ٹانگ دیتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے۔ نہ تو نہ وہ پسند کرتا ہے، بولنا بھی پسند کرتا ہے، میں نے یہ تصویر بنائی ہے، میں نے یہ پکچر بنائی ہے۔ انسان کی نیچر میں وہ بات ہے اور ہونی بھی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انسان بہت پسند کرتا ہے۔ ایک شاعر جب شعر لکھتا ہے تو اپنے شعر کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو شعر سنانا چاہتے ہیں، بس سننے والوں کو ڈھونڈتا ہے، کوئی ہو سننے والا۔ کہتے ہیں کہ دو شاعر لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ایک شاعر نے دوسرے شاعر کو شعر سنا دی کہ میرے شعر سن لو، اور دوسرا شاعر اٹھ کے بھاگنے لگا، وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ارے کیوں تم بھاگ رہے ہو؟ کہ وہ اپنے شعر سنا کے بھاگ رہا ہے، میرا شعر سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک انسان شعر سنائے گا نہیں اور لوگ سنیں گے نہیں، اس کو ایک بے چینی ہوتی ہے، جیسے کہ محنت کی ہے اس نے
کام کیا اس پر، ادب پر کام کیا. ایک شعر لکھتا ہے انسان، کچھ کام کرتا ہے اچھا کام، انسان انتظار کرتا ہے اس کام کو ویلیو ملے، اس کام کا ریوارڈ انسان کو ملے. آج کی دنیا میں جو یہ ریوارڈز دیے جاتے ہیں، پرائزز دیے جاتے ہیں، گفٹس دیے جاتے ہیں، اسی کا نتیجہ وہ انسان کی جو نیچر میں، وہ خواہش میں، اسی کا نتیجہ ہے. انسان اس کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں ایک نیا شعر لکھ کر ملا جامی جو مشہور پرشین پوئٹ تھا اس کے پاس لے گیا. پرانے زمانے میں شعراء کرام شعر لکھ کر اصلاح کرواتے تھے اس کے مسٹیکس اگر کوئی ہوں تو استاد شاعر ہوتے تھے، وہ اسٹوڈنٹس کو تیار کرتے تھے کس طرح شعر لکھنا ہے، کس طرح تقریر کرنا ہے. تو اس کے مخصوص استاد ہوتے تھے. پیر اور مرشد کے ایک سسٹم تھا اس وقت. آج کل وہ سسٹم نہیں ہے. آج کل جو ٹون پہ لکھے جاتے ہیں، اپنے انداز میں لکھے جاتے ہیں، نہ شعر باقی رہا ہے اور نہ شاعری باقی رہی ہے. تو ملا جامی کے پاس وہ لے گیا، شعر کے آپ اصلاح فرما دیں، کچھ غلطیاں ہوں تو نکال دیں. تو ملا جامی نے دیکھا واقعا بہت اچھے اشعار تھے. کہا بہت ہی خوبصورت اشعار ہے، مبارک ہو، تم شاعر بن گئے، اشعار لکھ سکتے ہو، لکھنے کی کوشش کرو، رکو نہیں. تب اسٹوڈنٹ کے اندر تھوڑا ہوتا ہے نا، جب تعریف کی جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا. وہ سمجھنے لگا میں اب بڑا شاعر ہو گیا ہوں. تو وہ شاگرد اس ملا جامی سے کہنے لگا اب یہ شعر میں چاہتا ہوں کہ شعر کو بڑی تختی بناؤں، ایک بورڈ بناؤں ہورڈنگس میں، اور اس شعر کو میں شہر کے دیوار پر لگا دوں تاکہ مشہور ہو جائے یہ شعر. چونکہ میں نے شعر لکھا ہے. اب تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہوا بھرنے لگی. کہتے ہیں ہم لوگ ایک غرور آنے لگا کہ میں تصویر کو بڑی تصویر بنا دوں، اس کی بورڈ بنا دوں اور اس کو دیوار پر لگا دوں تاکہ سب لوگ فائدہ اٹھا سکے. تو ملا جامی نے مسکرا کر کہا اتنے بھی بڑے نہ ہو جاؤ، اتنے بھی بڑے نہ ہو جاؤ، شعر اچھا ہے، رکھ لو، پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ اصرار کرے گا نہیں میں دیوار پر لگاؤں گا. تو ملا جامی نے کہا کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو یہ تیرے شعر ہیں؟ ان شعر کے آگے خود بھی کھڑے ہو جانا، بوڑی مخصوص شعر کے آگے خود بھی کھڑے ہو جانا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ شعر جو لکھنے والا ہے شاعر یہی ہے. تو کبھی کبھار انسان حد سے زیادہ پسند کرنے لگتا ہے، لیکن پسند ہے انسان کو. اپنا ہنر، اپنا آرٹ اور اپنی محنت انسان دکھاتا ہے اور اپنے آرٹ کو، اپنے ہنر کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایک مخلوق کے طور پر. اللہ نے کہا تبارک اللہ و احسن الخالقین، کہ اللہ تجھے مبارک ہو، تو نے کتنی اچھی مخلوق بنا دی ہے. یہ انسان ہے جو کتنا اچھا مخلوق ہے، کتنی اچھی کریشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جب اللہ نے اس مخلوق کو بنایا اور اس منزل تک اللہ نے پہنچایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری توجہ چاہتا ہوں میں عزیزو، تقریر اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ابھی تک تو مقدمہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بلند کرنے کے لیے، اس انسان کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کے ذریعے سے احکام، عبادتیں، اعمال کو فرض کیا. اے انسان تو سب سے پہلے مومن ہو جا، اس لیے کہ ایمان تیری طاقت کا نام ہے. سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہو تو انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان ویک ہو جاتا ہے. اگر وہ ایمان ہو تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے. انسان کا ایمان انسان کو اسٹرنتھ عطا کرتا ہے، انسان کا ایمان انسان کو قوت اور پاور عطا کرتا ہے. وہ طاقت، تو سب سے پہلے طاقتور ہو جا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام فرض کیے. یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان آ گیا تو اب نیک کام انجام کرتا جا، اپنے آپ کو بچاتا چلا جا. ایمان سے اپنے اندر کو مضبوط کر، عمل سے اپنے باہر کو مضبوط کر. ایمان سے اپنے دل کو مضبوط کر، اعضاء و جوارح کو، باڈی پارٹس کو اعمال کے ذریعے سے مضبوط کرتا چلا جا. دیکھیے آپ قرآن مجید میں کتنے احکام ہیں، کتنی عبادتیں ہیں، اس کی لسٹ انسان تیار کرے. وہ سارے احکام انسان کو مجبور بنانے کے لیے نہیں ہیں، سارے احکام انسان کو کمزور بنانے کے لیے نہیں ہیں، یا میں کہہ دوں وہ سارے احکام ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہیں. وہ سارے احکام انسان کے لیے، انسان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، انسان کو آگے بڑھانے کے لیے، انسان کو ترقی عطا کرنے کے لیے، انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. اور ان فرضیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نجات کو چھپا کے رکھا ہے. ممکن ہے دنیا میں حملے ہوں، اٹیک ہوں، شیطان کا حملہ، برائیوں کا حملہ، دنیا کی نیرنگیاں، دنیا کی مکاریاں، فریب کاریاں انسان کے
وجود کو نقصان نہ پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے احکام کو فرض کیا۔ مستقیماً طور پر اللہ نے گفتگو کی ہے اور کہا یہ احکام میرے لیے نہیں۔ اللہ کہتا قرآن مجید میں یہ عبادتیں میرے لیے نہیں ہیں، میں بے نیاز ہوں۔ یہ ساری عبادتیں، سجدہ کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ ادا کر، خمس ادا کر، حج پر جا، جہاد کر، امر بالمعروف نہی از منکر کر، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا اس کا اثر، اس کا رزلٹ خود تجھے لوٹ کر آئے گا۔ اگر شکریہ ادا کرے گا اس شکریہ کا فائدہ بھی تجھے ہوگا، اگر تو نیکی کرے گا نیکی کا فائدہ بھی تجھے ہی پلٹ کر آئے گا۔ ان احسنتم، اس کے بعد کا جملہ آپ کہیں گے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کی تم نے تو اپنے ہی لیے تم نے نیکی کی ہے، تم نے اپنے ہی فائدے کے لیے کی ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے گناہ کیا، برائی کی، وہ بھی تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا۔ دیکھو کون سی چیز پھینک رہے ہو، جو چیز پھینک رہے ہو ویسی ہی چیز تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی۔ تو یہ نیکی کا بدلہ تمہیں پہنچے گا۔ اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا اور اس کے بعد کہا نہیں، احکام صریح احکام، اور اس کے بعد فائدہ انسان کو ہونے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا بڑی خوبصورت نتیجہ تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے چل بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ کیا کریں گے؟ قادر مطلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ چل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، میں تجھے پرنسپلز بتاتا ہوں، ان پرنسپلز کے سائے میں قدم آگے بڑھا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کامیابی۔ کچھ پرنسپل، کچھ اصول ہیں قرآن مجید میں، وہ خوبصورت اصول ہیں، ان اصولوں پر عمل کرتا چلا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے، عنایتوں کے، ترقی کے، کمالات کے دروازے کھول دے گا۔ وہ اصول کیا ہیں پروردگار عالم؟ 5-6 اصول میں بتاؤں گا جو مجلس کا محاصل ہے۔ پروردگار پہلا اصول پروردگار عالم بتا ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، دیکھیے گا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ پہلا اصول اور پرنسپل اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں نصرت چاہیے، تمہیں اللہ کی مدد چاہیے، ہے نا۔ آج کی دنیا میں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ کی نصرت کیوں نہیں ہوتی، اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ جی، ہاتھی آئے تھے، ابرہہ کا لشکر آیا تھا مکے کے قریب، تو پروردگار عالم نے ابابیل کو بھیج دیا تھا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا، وہ ہاتھی تباہ ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی دعا قبول ہو گئی۔ جی، تو آج مسلمانوں میں پریشانیاں ہیں، مسلمانوں میں تکلیفیں ہیں، مسلمانوں میں جنگ و جدال ہے، قتل و غارت گری ہے، جہاں بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو، مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے۔ آج تو شاید دشمن کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں، کتنا دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار دشمن کی جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے نا وہاں پر تباہی ہے، دشمن کی ضرورت نہیں۔ افغانستان میں دیکھیے گا مسلمان مسلمان کو مار، یمن میں دیکھیے مسلمان مسلمان کو مار، سیریا میں دیکھیے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے۔ اب ویپن کون دے رہا ہے، کون پیسہ سپلائی کر رہا ہے، کون پیچھے سے کون سی طاقت ہے، وہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن مار تو وہی رہا ہے نا۔ عراق میں مدت تک مسلمان مسلمان کو مارتا رہا، افغانستان سے لے کر عراق تک۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر، ایک ہوں مسلم پاسبانی کے لیے، کہ افغانستان سے لے کر عراق تک مسلمان ایک ہو جاؤ اسلام کو بچانے کے لیے۔ اب عراق سے لے کر افغانستان تک مسلمان کئی فرقوں میں بڑھ گئے، کئی فرقوں میں بڑھ گئے، مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے۔ کسی عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ مارنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، مرنے والا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مارنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، مرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ انسان تو انسان، اب ملک الموت بھی کنفیوژن میں ہے، کس کو کدھر لے جائے، اگر مر جائے تو کس کو کدھر لے جائے۔ مارنے والا کہہ رہا اللہ اکبر، مرنے والا کہہ رہا لا الہ الا اللہ۔ اب ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں اگر پروردگار نصرت کیوں نہیں آتی، پروردگار مدد کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں بھیج دیتا پروردگار عالم آج ابابیل کو؟ کیا سورہ فیل صرف عبد المطلب کے زمانے کے لیے ہے یا آج بھی ہے؟ قرآن سے 1400 سال پہلے کے لیے آج بھی قرآن ہے، قرآن آج بھی ہے، قرآن از ان فلو، قرآن کبھی رکتا نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے قرآن ہے۔ سورہ فیل آج بھی ہے،
پھر نصرت آتی کیوں نہیں ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے ایک پرنسپل ہے، تم نے اس پرنسپل پر عمل نہیں کیا۔ پروردگار وہ پرنسپل کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اگر اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا۔ اللہ سے سوال کرنے سے پہلے تم اپنے آپ سے سوال کرو، تم کتنے دیندار ہو؟ مشکل ہے گفتگو، تم کتنے دیندار ہو، تمہارے اندر دین کتنا ہے؟ میجر کر سکتے ہو کتنا دین ہے؟ دین کتنا ہے؟ یا اللہ، ہم اپنا حساب کر سکتے ہیں۔ ایک عالم دین نے 15-20 سوالات رکھے ہیں تقریر میں، معافی چاہتا ہوں میں تھوڑا کاپی پیسٹ میں ایکسپرٹ ہوں، کچھ چیزیں اٹھا کے لے آتا ہوں۔ اس نے سوالات کرنا شروع کیا تو واقعا میں اپنے آپ کو جھانکنے لگا، میں اپنے گریبان میں، واقعا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے سوالات کیے، کیا ہماری زندگی اسلامی ہے؟ کیا ہماری شادیاں اسلامی ہیں؟ کیا ہمارے گھر اسلامی ہیں؟ کیا ہمارے بزنس اسلامی ہے؟ ہمارے گھر کی بناوٹ کیا اسلامی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کی تربیت اسلامی ہے؟ اتنے سوالات اس نے کیے ہیں نا، اتنے سوالات میں آدمی اتنا گم ہو جائے گا کہ جواب میں صرف ہاں کے بدلے نہ ہی کہنا پڑے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا حدیث قصہ پڑھ کر ہم امام کو بعض پروگرامز میں بلاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں امام کو آپ مولا چلے جائیے، یہ ہمارے یہاں کچھ اور پروگرام شروع ہونے والا۔ حدیث قصہ پڑھ کر کبھی امام کو بلاتے، پنجتن پاک آ جائیے، ہم کوئی پروگرام شروع کریں، اچھا پروگرام، تھوڑی دیر کے بعد ہم پنجتن سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آپ چلے جائیے، ہمارا دوسرا کوئی پروگرام ہے، وہ پروگرام اب چلے گا۔ اشارہ کافی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، آج بھی سورہ فیل موجود ہے، قرآن موجود ہے، وہ آیتیں بھی موجود ہیں، وہ ابابیل بھی خدا کے کارخانے میں موجود ہے، آتی کیوں نہیں ہے؟ آواز قدرت آئے گی، عبد المطلب جیسا ایمان تو پیدا کرو، آج بھی ابابیل آ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پولیٹیکل گفتگو نہیں ہے، گھبرائیے نہیں۔ عبد المطلب جیسا ایمان، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے۔ ہم نے کہا کبھی اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اس سرزمین کا بھی کوئی مالک ہے؟ ہم کہتے ہیں تو یہ تو ملکیت پر لڑائی ہو رہی ہے، بارڈرز کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے سرحد کے لیے۔ ہم نے کب کہا کہ یہ زمین اللہ کی ہے؟ علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال کہتے ہیں دو زمیندار لڑتے لڑتے آپس میں کہ زمین میری ہے، میری زمین ہے، وہ لڑ رہا تھا یہ میری زمین ہے، یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، وہ کہہ رہا تھا یہ زمین کا ٹکڑا، یہ نظم میں ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں، یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ دونوں لڑتے رہے۔ کہتا بتائیے ایسی لڑائیاں ہمارے یہاں سالوں چلتی رہی ہیں، اور بعض انڈیا کے کورٹ میں فیصلہ اس وقت آیا جب یہ دنیا سے جا چکے تھے، کورٹ سے فیصلہ آیا کون حق پر ہے، یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری، لڑتے رہے۔ آخر میں کسی عقل مند نے کہا بھائی کیوں لڑ رہے ہو، خود زمین سے پوچھو یہ زمین کس کی ہے، خود زمین سے جا کے سوال کرتے یہ زمین کس کی ہے۔ دونوں گئے زمین سے سوال کرنے کے لیے کہ یہ زمین میری ہے، یہ زمین، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ زمین اس کی ہے۔ اے زمین تو بتا تو کس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، مریں گے تو میرے ہی پاس آئیں گے۔ نہ زمین اس کی ہے نہ زمین اس کی ہے، یہ دونوں زمین کے ہیں، مریں گے تو زمین کے پیٹ میں آئیں گے۔ ان تنصر اللہ، یہ چیز موجود ہے۔ ایمان کہاں پر ہے؟ کب کہا ہم نے یہ مسلمان ہم تیرے ہیں، اللہ ہم تیرے ہیں؟ کہہ سکتا ہے، کہہ رہا ہے مسلمان؟ نہیں، کام نہیں کیا، ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا، دین پہ کام نہیں کیا۔ میرا خوبصورت جملہ ہے، پتہ نہیں ایک پولیٹیکل جملہ بھی ہے، اس میں سیاست کی بو بھی آتی ہے، لیکن اچھا جملہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ویسٹرن ممالک ہم مدد کرنے کے لیے آئیں گے، ہم پیس کرنے کے لیے آئیں گے، ہم سپورٹ کرنے کے لیے آئیں گے، اس کے بجائے کہ یمن کے بارڈر میں، عراق کے بارڈر میں، سیریا کے بارڈر میں یہ گن دیتے، لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیتے، اگر ان کے ہاتھوں میں ایک دفتر اور ایک قلم دیتے تو ایک قطرہ خون کا بھی نہ بہتا، ایک قطرہ بھی خون کا نہ بہتا۔ بے دین کے ہاتھ میں، بے دین جاہل کے ہاتھ میں اسلحہ آ جائے، وہ مارے گا نہیں تو کیا پوجا کرے گا؟ بے دین جاہل کے ہاتھ میں ویپن آ جائے تو مارے گا، وہ تو پوجا تو نہیں کرے گا گن کی، اس کے سامنے سجدہ تو نہیں کرے گا۔
تو ان تنصر اللہ ینصر پرنسپل یہ تمہاری ترقی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے اللہ کے راستے میں چلتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آگے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ساری دور کر دے گا۔ ایک دو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم، یہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت، یجعل لکم مخرجا، پروردگار بزنس میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، پینڈیمک ہے، وائرس ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اتنی دنیا گول ہو چکی ہے کہ سمجھنا مشکل ہو گیا، سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کیا ہو گیا، کیسے نجات حاصل کروں، کیسے اس سے باہر آؤں، کس طرح اطمینان ہو، کس طرح سکون ہو، کس طرح سیٹسفیکشن ہو، کس طرح میں زندگی گزاروں، آواز قدرت آئے گی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، ڈر اللہ کا تمہارے دل میں آئے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ تمہیں بچا لے گا۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے بچا لیا ہے، شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا، تھک نہ جائیے گا۔ تیسرا پرنسپل اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پروردگار ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہیے میں زندگی گزارتے ہیں، بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی چاہیے، تو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی دے دیں گے، ہمارے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ تمہیں دیا ہے اور بھی دے دیں گے۔ تو شرط کیا ہے لینے کے لیے، اور کیا شرط ہو سکتی ہے؟ تیسرا پرنسپل، ادعونی استجب لکم، اپنے ہاتھوں کو میری بارگاہ میں بلند کر، میں تیری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں، تیری دعاؤں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ دعا تو کرنا سیکھ، دعا اللہ کی بارگاہ میں انسان کی انکساری کی دلیل ہے۔ دعا کا مطلب ہمیشہ مانگنا نہیں ہوتا ہے، دعا کا مطلب اپنے کنیکشن کو اللہ سے باقی رکھنا ہوتا ہے۔ دعا ایک کنیکشن کا نام ہے، صرف مانگنے کا نام نہیں ہے۔ لیکن انسان مانگتا ہے دعا میں، کہیں نہ گھوم پھر کے انسان کچھ نہ کچھ مانگ ہی لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ ہی لیتا ہے، پروردگار مجھے دے دے۔ کائنات میں ہم دیکھیں انقلاب کربلا کو کیوں نمونہ کہتے ہیں، کیوں رول ماڈل ہے انقلاب کربلا۔ آدم سے لے کر خاتم، خاتم سے لے کر انقلاب کربلا تک لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے۔ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کسی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا پروردگار ہم سے کچھ لے لے۔ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ سب نے کہا اللہ دے دے، لیکن ایک حسین اور حسین کے قبیلے والے اور لشکر والے ہیں جو دشت کربلا میں کہہ رہے تھے پروردگار ہمیں دے دے نہیں، پروردگار ہم سے کچھ لے لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ہم لے کر بھی تجھے کریم بنا دیں گے، ہم لے کر بھی تجھے غنی بنا دیں گے۔ لے لے، کوئی ہے کہنے والا اللہ سے ہمیں لے لے؟ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں پروردگار میرے پاس ٹائم بہت ہے، کچھ اپنے لیے مجھ سے کچھ ٹائم لے لے، کچھ وقت لے لے۔ یہ بڑی توفیق ہوتی ہے جو خدمت کرتے ہیں، جماعت میں ہیں، والنٹیئرس ہیں جو پردے کے پیچھے خدمت کرتے ہیں، چھپ کر خدمت کرتے ہیں، یہ جو لوگ یہاں پر اب مجلس کے بعد برتن صاف کرتے ہیں، یہ ان خدمتوں کو اب آسان مت سمجھیے گا، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ توفیق پروردگار ہم کہتے ہیں نا کبھی لے لے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ ہم سے کچھ وقت لے لے، کچھ ہم سے پیسہ لے، کچھ ٹائم لے، کچھ ہمارے بچوں کو لے کہ وہ دین کی خدمت کر سکے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کتنا مانگے کوئی لمٹ نہیں ہے، کب مانگے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چلتے چلتے مانگ لو کہ اللہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ اللہ عطا کرتا، دعا قبول کرتا، ضرور قبول کرتا ہے، کبھی اس دنیا میں قبول کر لیتا ہے، کبھی بچوں کی زندگی میں قبول کر لیتا ہے، کبھی آخرت میں قبول کر لیتا ہے، کبھی مادی چیز مانگتے ہیں تو معنوی چیز دے دیتا ہے، وہ قبول ضرور کرتا ہے۔ اگر کچھ بھی احساس نہ ہو، ایک چیز کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، دعا کرتا تھا، سالوں تک اس نے عبادت کی۔ ایک مرتبہ شیطان آیا اس کے قریب، آنے کے بعد کہا ہے میرے بندے کتنی محنت کر رہا ہے، تو اللہ 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 اللہ، اس طرف سے بھی کوئی آواز آئی لبیک لبیک لبیک، آواز آئی کہ نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں آئی، میں تو اللہ اللہ کرتا چلا جا رہا ہوں، اس طرف سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ سوچ کر اس نے عبادت کو ترک کر دیا اور اللہ کی عبادت سے دور ہو گیا، دعا کرنا اس نے چھوڑ دیا۔
ہاتف غیبی کی آواز آئی، ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کیا میرے بندے عبادت نہیں کرتے ہو، سجدہ نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے؟ کہا پروردگار کیا فائدہ ہے، 20 سال میں نے سجدہ کیا، دعائیں کی، کوئی تیری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، ریٹرن کیا ہے، ریوارڈ کیا ہے، ریزلٹ کیا ہے، کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، اے میرے بندے کیا تیرا مصلی پر آنا ہمارا جواب نہیں ہے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ اے میرے بندے کیا تیرا سجدہ کرنا ہمارا جواب نہیں ہے؟ کتنے ملین لوگ ہیں جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، ان ملینز آف لوگوں میں تو ایک آدمی جو سجدہ کر رہا ہے، کیا یہ اللہ کی عطا تیری زندگی میں نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر تجھے اور کیا چاہیے؟ تیرے پاس اللہ تو ہے، تیرے پاس اللہ تو ہے، اللہ کا تصور تو ہے، اللہ کا کانسیپٹ تو ہے۔ ادعونی استجب لکم۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ہم توسل کے قائل ہیں۔ دعا جب کرنا، ان ہستیوں کو درمیان میں رکھ دینا جن ہستیوں کے وسیلے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ مفاتیح الجنان کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام سے کہا، یا رسول اللہ میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، علی تمہارے لیے دعا کی کیا ضرورت ہے، تم اللہ کے مقرب بندے ہو، صحابی پیغمبر، اللہ کے ولی، جانشین رسول، تمہارے لیے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اصرار بڑا، شاید پیغام ہم تک پہنچانا چاہ رہے تھے مولا کائنات، آدمی جتنا بھی بڑا ہو جائے دعاؤں سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ کبھی دعا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی دعا بلندی پر ٹھہرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی اوپر جانے کے لیے دعا کرو، کبھی اوپر رکنے کے لیے دعا کرو، ٹھہرنے کے لیے دعا۔ کتنے لوگ ہیں جو اوپر جاتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، نہ گرے آدمی دعا کرے، اب دعا کریں۔ پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، آپ نے بارہا اس حدیث کو سنا ہے، ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، ربنا اغفر علی بحق علی، پروردگار تجھے علی کا واسطہ تو علی کو معاف کر دے، علی کو بخش دے۔ مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا اور میرا واسطہ، میرے لیے دعا اور میرا وسیلہ؟ پیغمبر اسلام نے کہا، علی ہر دعا کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے وسیلہ تلاش کیا، شمال کی طرف دیکھا، جنوب کی طرف دیکھا، مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا، زمینوں میں نظر دوڑائی، آسمانوں میں نظر دوڑائی، میرے بعد اگر اللہ کے بندوں میں سب سے عظیم بندہ کوئی نظر آیا تو تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ صلوات، اللہم صل علی ادعونی استجب لکم، پکارو اللہ کو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ان شکرتم، چوتھا پرنسپل، ان شکرتم لازیدنکم، اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم، اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور نعمتیں مل جائیں، اور نعمتیں مل جائیں، کیا کریں؟ جو ہے اس پر شکریہ ادا کرو، جو نہیں ہے وہ ملتا چلا جائے۔ جو ہے اس کا شکریہ ادا کرو، صحت ہے کہو شکرن للہ، تندرستی ہے کہو شکرن للہ، سکون ہے تو کہو شکرن للہ۔ کچھ نعمتیں ہوتی ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں، قرآن میں بعض آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ جو ہوا چلتی ہے اسے ہم بھول جاتے نہیں۔ کتنی مرتبہ ہم گھر سے باہر نکلتے وقت یہ سوچا ہوگا کہ ہوا چل رہی ہے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ کچھ ایسی نعمتیں، ہمیں اتنی نعمتیں زیادہ ہو گئی ہیں، کثرت نعمت کی وجہ سے آدمی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، نعمتیں زیادہ ہو جائیں نعمتوں کو بھول جاتا ہے، کاؤنٹ نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، یاد نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار بیٹھ کر انسان ایک جملہ کہے، پروردگار کیا ہے، ظہر کی نماز کی دعا کے بعد پڑھتے ہیں، آخری جملہ کیا ہے؟ فما بنعمت، آخری جملہ یاد نہیں ہے، لا الہ وما بنعمت الا منک، جتنی نعمتیں میرے پاس ہے پروردگار تیری طرف سے، بس اس کا اقرار کر لے آدمی، جتنی نعمتیں میرے پاس سب تیری طرف سے،
چاہے میں گن سکوں یا نہ گن پاؤں. بہت نعمتیں ہوتی ہیں. نعمتوں کی جو ہے وہ شکریہ ادا کرو, اور جو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے. لَأَزِيدَنَّكُمْ, نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, برکتیں ہوں گی, نعمتیں بڑھ جائیں گی. کتنی نعمتیں بڑھیں گی؟ دینے والا وہ, لینے والا بندہ. ہم کون ہوتے ہیں بولے؟ دینے والا وہ, لینے والا بندہ ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میں آگے بڑھنا چاہتا, پیچھے کیوں ہو گیا؟ آواز قدرت آئے گی, جو نعمتیں تم نے لی ہیں تو نے شکریہ ادا نہیں کیا. ان کفرتم ان عذابی, یہ محسوس کرنے والی چیزیں ہیں. یہ بھی ایک پرنسپل ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا. 5 پرنسپل بھی بتا دوں تاکہ میں اپنے مطالب کو سمیٹ سکوں. پرنسپل ہے کہ محبت چاہتے ہیں ہم, اللہ بھی ہمیں چاہے, اللہ بھی ہم سے محبت کرے. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, نہیں, اللہ سے عشق کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. سب سے پہلی محبت اللہ کی محبت. اللہ کی محبت میں کوئی بھی محبت آ رہا ہے, اس محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دینا ہے. اللہ کی محبت پر قربان کریں گے تو اللہ عطا کرے گا. اگر اللہ کی محبت کو اگر انسان 3rd پلیس میں 4th پلیس میں رکھے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اللہ کی محبت 1st پلیس. بزنس, گھر والے, بیوی, بچے, جاب, کام, گھر, شہر, سب کچھ بعد میں آتے ہیں, اللہ پہلے. اللہ کی محبت, یہ دونوں میں درمیان میں ٹکراؤ ہو تو اللہ کی محبت پہلے ہے, اور ہر چیز کو اس پر قربان کر دینا ہے. من احبنی اشقنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی اشقنی ومن اشقنی فقتلتہ ومن قتلتہ فانادیتہ. جو مجھ سے میری معرفت حاصل کرے گا مجھے چاہنے لگے گا, جو مجھے چاہنے لگے گا عشق کرنے لگے گا, جو عشق کرنے لگے گا وہ میری راہ میں مر جائے گا, جو مر جائے گا میں اسے زندہ کر دوں. بول دیا میں نے, آپ نے یہ سن بھی لیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم چاہتے ہیں اللہ بھی ہم کو چاہے, ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے, اللہ بھی ہم کو چاہے. ادھر طرف سے جواب بھی تو آئے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک کنڈیشن ہے, کسی بھی آیت میں کنڈیشن نہیں تھی. پرنسپل جو میں نے بتائے, اس محبت والی پہ آیت میں ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو اور یہ ارادہ تمہارا ہے کہ اللہ بھی تمہیں چاہے, تو تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک ذات کی پیروی کرنا مت چھوڑو, وہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اور ہمارے درمیان ایک ذات ہے, وہ ذات ہمارے آخری نبی کی ذات ہے. پروردگار کہتا ہے اگر میری محبت اور تمہاری محبت کے بھی درمیان پیغمبر اسلام کی اطاعت, اگر اس کی پیروی کرو گے تو اللہ بھی تمہیں چاہے گا. رسول کو ہٹا دو گے تمہیں اللہ بھی نہیں ملے گا. اللہ تک پہنچنا ہو, اللہ کی محبت تک پہنچنا ہو, اللہ کی عطاؤں تک پہنچنا ہو تو رسول اسلام کا وجود ضروری ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, پیغمبر اسلام کرے میری اطاعت کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تمہیں چاہے گا, اللہ بھی تمہیں پسند کرے گا. درمیان میں اطاعت رسول ہے. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہترین انسان بن جائے گا. اصحاب رسول کی ہم تعریف کرتے ہیں, جو منتخب اصحاب رسول ہیں, رسول کی پیروی کرنے والوں کو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. رسول کے اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتباع رسول میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری, ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. رسول کی اتباع, اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو رسول سے پوچھیں, یا رسول اللہ آپ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں, آپ کی ذات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, آپ کی محبت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نسخہ بتایا پیغمبر اسلام نے, من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو, اللہ کے فرینڈ بننا چاہتے ہو, اللہ کی چاہت اپنے دل میں حاصل کرنا چاہتے ہو, آسان راستہ, مضبوط راستہ, نہ ٹوٹنے والا راستہ, گمراہ نہ کرنے والا راستہ یہ ہے کہ جو حسین کو چاہے گا, پیغمبر اسلام فرماتے وہ مجھے چاہے گا,
جو مجھے چاہے گا وہ اللہ کو چاہے گا، وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، جو اللہ کو چاہے گا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حسین کی محبت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ حسین کی محبت انسان کو رسول سے جوڑ دیتی ہے، رسول کی محبت انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اور جو اللہ سے جڑ جاتا ہے ساری دنیا اس کی ہے۔ بہترین انسان بن کر وہ زندگی گزارے گا اور بہترین انسان بن کر اس دنیا سے چلا جائے گا، ایمان کے سائے میں جائے گا، مسلمان اور اسلام کے سائے میں اس دنیا سے جائے گا۔ یہی فارمولہ ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ ان پرنسپلز پر عمل کرو تو ایک نتیجے تک پہنچ جاؤ گے۔ آج ہم کربلا کے اصحاب کو کیوں یاد کرتے؟ کون ہے یہ کربلا کے اصحاب؟ ان کا نام کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ ان کا قبیلہ کیا ہے؟ قبیلے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ اتنے بہترین انسان بن کر اس دنیا سے گئے کہ ان کی ذات سلام کے قابل بن گئی۔ ہمارا اور آپ کا سلام نہیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد اصحاب امام حسین کو ہمارے اماموں نے سلام کیا ہے، ہمارے اماموں نے سلام کیا۔ اے حر تجھ پر سلام، اے حبیب تجھ پر سلام، اے مسلم بن نوسجا تجھ پر سلام، اے زہیر بن قین تجھ پر سلام، اے وہاب قلبی تجھ پر سلام۔ کتنے اصحاب ہیں؟ اصحاب حسین پر سلام۔ السلام علیکم، چلو نام یاد نہیں رہتے، 72 نام ہیں، 70 نام ہیں، 80 نام ہیں، نام یاد نہیں رہتے، کیا کیسے زیارت پڑھیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے چاہنے والے، اے اللہ کے منتخب بندو، تم پر سلام۔ ایھا صدیقون، تم سچائی کے راستے پر رہے اور سچائی کے راستے پر تم نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ سچے لوگ تھے۔ سچا کون ہوتا ہے؟ جو بولتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ سچا انسان ہے۔ جو زبان پر وہ دل میں ہوتا ہے وہ سچا انسان ہے۔ انہوں نے کہا اے فرزند فاطمہ، آپ کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جب تک اصحاب زندہ رہے حسین کا کوئی بچہ شہید نہیں ہوا۔ اصحاب نے کہا یا ابن رسول اللہ، ہماری جان آپ کی اولاد پر اور آپ پر قربان ہو۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن۔ کربلا میں انہوں نے نصرت کی تھی دین کی۔ کس کی نصرت کی تھی؟ اصحاب حسین نے۔ حسین کی نصرت کی تھی نا۔ ہم کہاں کربلا کی تاریخ کو کربلا میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اصحاب حسین نے حسین کی نصرت کی تھی، لیکن ہم سلام کر رہے ہیں اے رسول خدا کے ناصرو، تم پر ہمارا سلام۔ گویا حسین کربلا میں پنجتن کی آخری نشانی بن کر آئے تھے۔ حسین کی نصرت یعنی حسن کی نصرت، حسین کی نصرت یعنی علی کی نصرت، حسین کی نصرت یعنی فاطمہ کی نصرت، حسین کی نصرت یعنی رسول اسلام کی نصرت نہیں، حسین کی نصرت یعنی مکمل پائکرے دین کی نصرت ہے۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، دین خدا کی نصرت کرنے والا، اپنی جانوں کو قربان کیا ان اصحاب حسین علیہ السلام، جانوں کو اتنا قربان کیا خود بھی پاک ہو گئے، اور جس سرزمین پر ان کا خون گرا وہ سرزمین بھی پاک ہو گئی۔ طابت وطابت الارض التي فيها طفلتم، تم پاک و پاکیزہ ہو گئے۔ شہید پاک ہوتا ہے، اور جس زمین پر آپ کے خون کا قطرہ گرا وہ زمین پاک ہو گئی۔ نہیں میرے عزیزو، پتہ نہیں ان اصحاب حسین کی کس طرح تعریف کروں۔ آنے والے اماموں نے، آنے والے اولیاء نے، آج تک ہم جب بھی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو ہم شہدائے کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، آپ کی طرح کامیاب ہو جاتے، آپ کی طرح کامیاب ہو جاتے۔ جس طرح آپ ایک مقام تک پہنچ گئے، اس عظیم انسانیت کے مقام پر، ہم بھی اس مقام تک پہنچ جاتے۔ لیکن نا امید نہ ہو جانا، یہ صرف کاش آرزو نہیں ہے۔ اگر دین کے راستے پر آج بھی انسان قائم رہے، کربلا والے کہیں گے تم پر ہمارا سلام،
حسین کے راستے کو لے کر چلو، حسین کی مشن کو لے کر چلو، حسین کے مقصد کو لے کر چلو، تو تم پر ہمارا سلام۔ کون کون نے، کس کس صحابی نے دشت کربلا میں حسین کی نصرت کی؟ سارے صحابی اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کر دیا۔ وہاب کلبی جو ابھی شادی ہوئی 17 دن گزرے تھے، کوفے سے آئے، اپنے مذہب کو بدلا، اپنے دین کو بدلا، حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد اپنی جان کو قربان کیا۔ جب ظالم نے شمر ملون اور شمر ملون کے سپاہیوں نے وہاب کلبی کا سر کاٹ کر تن سے جدا کر کے اس کے آپ کی ماں کی خدمت میں پیش کیا، پھینکا وہاب کلبی کے سر کو، پتہ ہے یہ مائیں کربلا کی، دیکھیے گا وہاب کلبی کی ماں نے اس سر کو لیا، واپس مقتل کی طرف پھینکتے ہوئے کہتی ہے، ماں جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ وہاب حسین پر فدیہ ہے، حسین وہاب پر فدیہ ہے۔ امام جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ وہ ماں ہے جو مقتل پہنچی ہے، یہ وہ ماں ہے جو مقتل پہنچی، اپنے بیٹے کے سر کو اٹھایا، اپنے بیٹے کے سر کو آغوش میں رکھا، اس پر جو گرد جمی تھی، جو مٹی لگی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ شمر حکم دیتا ہے کہ اس ماں پر حملہ کیا جائے، اس ماں کے سر پر ایسی ضرب لگائی جاتی ہے، وہاب کلبی کی ماں دشت کربلا میں شہیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ کربلا کی پہلی خاتون شہیدہ ہے، اس پر ہمارا سلام ہو۔ زہیر بن قین نے اپنی جان کو قربان کیا، زہیر بن قین کے ساتھ ساتھ کتنے صحابیوں نے جان کو قربان کیا۔ امام جب نماز پڑھ رہے تھے، سعید و زہیر نے امام کے نماز کی حفاظت کی۔ آسان نہیں ہے میرے عزیزوں، ایک زخم ہمیں لگتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ایک تیر لگے تو انسان کی جان ختم ہو جاتی ہے، اس کے بدن سے اتنا خون بہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہے کتنے تیر سعید کے بدن پہ لگے تھے؟ پتہ ہے کتنے تیر زہیر کے بدن پہ لگے تھے؟ بعض علماء کرام کہتے ہیں سعید کے بدن پر 13 تیر لگے تھے، امام کی نماز کی حفاظت کرتے ہوئے۔ یہ وہ ماموم ہیں جو امام کی نماز کی حفاظت کر رہے تھے، امام سے آگے کھڑے ہوئے تھے، 13 تیر لگے ہوئے تھے سعید کے بدن پر۔ یہ جملہ شاید مصائب کا جملہ ہو، درد بھرا جملہ ہو۔ وہ عالم دین کہتے ہیں روایتوں کے سائے میں 13 تیر میں 10 تیر سعید کے بدن پر لگے تھے، اور 3 تیر سعید کے چہرے پہ پیوست تھے۔ جب وہ تیر یہاں امام کی نماز ختم ہوئی، وہاں سعید زمین پر گرے، امام وقت سراہنے پہنچے، سعید کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ امام پوچھنا چاہ رہے تھے وصیت کیا ہے؟ بعض روایتوں میں امام نے شکریہ ادا کیا، اے سعید تیرا شکریہ، مقتل میں کوئی نہیں تھا جو حسین اور فرزند فاطمہ کی مدد کے لیے آتا، تو نے حسین کے بدن کی حفاظت کی۔ لیکن پتہ ہے صحابی کتنا بڑا صحابی ہے، کتنا بڑا عاشق حسین ہے۔ اس صحابی نے سوال کیا، حل اوفیتو یا مولا، 13 تیر کھانے کے بعد کہہ رہا ہے مولا، کیا میں نے وعدے کو وفا کر دیا؟ کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام وقت نے کہا، اے سعید تو نے وعدے کو پورا کر دیا، جا میرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ سعید نے اپنے جان کو قربان کیا، مسلم نے اپنے اصحاب سے جان کو قربان کیا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے سب کے مصائب پڑے، لیکن زہیر بن قین یاد آ گئے تو ایک جملہ کہہ دوں۔ زہیر بن قین شہید ہو گئے، کئی اصحاب شہید ہو گئے۔ واقع کربلا کے بعد زہیر بن قین کی بیوی نے ایک کفن لیا، اور کفن لے کر کوفے سے اپنے غلام کو کہا، ہے غلام یہ کفن لے جانا، مجھے امید ہے کہ لوگوں نے فرزند فاطمہ کو، اولاد فاطمہ
سمجھ کر دفنا دیا ہوگا، حسین کے بچوں کو دفنا دیا ہوگا، لیکن زہیر بن قین کو کوئی جانتا نہیں، وہ ابھی حسینی ہوا تھا، کوئی پہچانتا نہیں، شاید اس کے جنازے کو کسی نے نہ دفنایا ہو۔ عزادارو، وہ وصیت کرنے کے بعد وہ خاتون کہتی ہے جب تو پلٹ کر آئے گا تو تجھے رائے خدا میں آزاد کر دوں گی۔ وہ غلام کفن لے کر کربلا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جگہ جگہ حسین اور حسین کے بچوں کی لاشیں ہیں۔ کفن واپس لے کر کوفہ پہنچا، دروازے کو کھٹکھٹایا، زوجان نے در کھولا، پوچھا ارے تم نے کفن نہیں دیا؟ کفن واپس لے کر آ گئے؟ تو وہ غلام کہتا ہے بی بی کفن ایک تھا، ارے 72 لاشیں، فرزند فاطمہ بے گورو کفن پر۔